کا صحیح تصور ابھی حضرت نے بتایا بھی، مفتی صاحب آپ کی سمت آ رہی ہوں. اور یہ جو جشن آزادی منائے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے، لوگوں کو یعنی شور کے ہی ذریعے پریشان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ضرر میں ڈالا جاتا ہے، ان کے لیے باعث ضرر ہوتا ہے، وہ چاہے سائلنسر نکالا جائے ان کی ٹو ویلر سے، بائک سے، یا پھر یہ جو باجا نیا ایجاد ہوا ہے. کیا فرمائیے گا؟ جشن آزادی پہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل بات کریں گے، اور بھائی باجے آج کے حوالے سے بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں جو ہے وہ پرینک کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو غلط راستہ بتانا ہے، اور اس کے علاوہ غلط راستہ بتانا، اس کے علاوہ اور بھی میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک، اس کے علاوہ اور بھی جو پرینکس کیے جاتے ہیں، یہ جو پرینک ہے، اور اب تو باقاعدہ اس کو خیر اس کو بھی ایک فن بنا دیا گیا ہے، اور اس کو بھی لوگ پرینکسٹر کے نام سے جو ہے وہ ایک نام ایسا بنا لیا گیا جس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی معزز نام ہے. اور پرینکسٹر بھی اب کوئی جیسے کہ شعبہ ہے، کوئی پیشہ ہے، تو پیشہ بنانا تو خیر اس کو جائز ہی نہیں ہے. پرینکسٹر بننا جائز نہیں ہے. صرف پرینک کرنا جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ شماتت کے اندر آتا ہے، جس کو شریعت مطالعہ نے جو جرائم گنوائے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں بچنا لازم ہے، ان کے اندر ایک جرم، ایک کرائم جو شریعت نے بتایا ہے وہ ہے شماتت. شماتت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی تکلیف پر خوش ہونا. اب اگر وہ کوئی دشمن ہو، وہ اپنے دشمن کی تکلیف پر خوش ہو، حسد کی وجہ سے یا عناد کی وجہ سے یا عداوت کی وجہ سے یا بغض کی وجہ سے، یہ بھی شماتت ہے. اور دشمن نہیں ہے، ویسے ہی آپ کسی کو تکلیف پہنچا کر اس پر خوش ہو رہے ہیں، یہ بھی شماتت کے قبیل سے ہے. کہ ایک بندے کو آپ نے خود ہی تکلیف پہنچائی، یا آپ نے اس کے ساتھ بھونڈا سا مذاق کیا اور اس کی نتیجے میں وہ بیچارہ پریشان ہوا، تو اب اس کا وہ جو پریشان ہونا ہے، اس پریشان ہونے کو آپ انجوائے کر رہے ہیں، اس سے آپ انٹرٹین ہو رہے ہیں، آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دے رہے ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. جائز تفریح کی اجازت ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی، کسی کو اذیت دینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر اس طرح کے جو پرینکس وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں تو سیدھی سیدھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہوتی ہے. تکلیف پہنچا کر پھر باقاعدہ جو ہے وہ اس پر ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اگلے کو تکلیف دے کر اس کے جو پریشان ہونے کا جو معاملہ ہے وہ سارا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اپنے نفس کو اس سے تسکین دینے کی کوشش کرتے ہیں، دل بہلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دل بہلانے کا جائز طریقہ نہیں ہے. یہ شماتت، یہ ممنوع ہے شرعاً، اور یہ اشد ممنوع ہے. تو شماتت سے بھی بچنا ہے، یعنی کسی کو بھی ہم نے تکلیف نہیں پہنچانی، بطور مزاح بھی تکلیف نہیں پہنچانی. یعنی مزاح کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، جائز تفریح کی بھی اجازت دیتی ہے، لیکن مزاح کے اندر بھی کسی کو تکلیف پہنچانے کی، کسی کو اذیت دینے کی اجازت شریعت نہیں دیتی کہ آپ بلا وجہ کسی کو اذیت پہنچائیں. اذیت دینے کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے کہ جب شریعت آپ کو کوئی رخصت دے رہی ہو. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف تادیبی کارروائی کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اب ظاہری بات ہے جب وہ تادیبی کارروائی کی جائے گی تو اگلے کو اذیت ہونی ہے. کسی نے کوئی غلط بات کی، اس غلط بات پر اگر اس کو ٹوک رہے ہیں یا اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جسے ٹوکا جا رہا ہے یا جسے تنبیہ کی جا رہی ہے تو اسے برا لگنا ہے، اسے اذیت محسوس ہونی ہے. لیکن یہ جو کسی کو تنبیہ کرنا ہے، زجر و توبیخ کرنا ہے، مناسب اور معقول دائرہ شریعت کے اندر رہ کر ضروری مواقع پر، تو یہ ایسی اذیت نہیں ہے کہ جس کو شریعت منع کرتی ہو. یہ اذیت تو جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں لازم ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے. ہم جو بار بار اذیت کی بات کر رہے ہیں، اس اذیت کی بات کر رہے ہیں کہ جس اذیت کی آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی. آپ کوئی کام کر ہی اگلے کو اذیت پہنچانے کی نیت سے رہیں، یعنی آپ کی انٹینشن ہی یہ ہے کہ اس کو تکلیف پہنچانی ہے، یہ جائز نہیں ہے. باقی اصلاح کی نیت سے کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اس اصلاح کے نتیجے میں، چاہے وہ اصلاح نرمی سے ہو یا تھوڑی سختی سے ہو، اس کے نتیجے میں اگر کوئی اگلا اذیت محسوس کرتا ہے تو یہ تعزی ہے، یہ اذیت نہیں ہے. یعنی وہ خود محسوس کر رہا ہے، اس کو اپنے کام کے نتیجے میں بھگت رہا ہے اس بات کو، تو وہ جو تعزی ہے، وہ تعزی کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اذیت یعنی ایذاء کی ممانعت ہے، اذیت پہنچانے کی، بلا وجہ انٹینشن کے ساتھ، انٹینشنلی کسی کو بے عذر شرعی اذیت پہنچانا یہ جائز نہیں. اور پرینک بھی اسی کے اندر آتا ہے اور شماتت کے اندر آتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے.